حضور میرا سوال ہے فرشتوں کے متعلق ہے. اچھا. کہ قرآن کریم میں فرشتوں کی ہستی کا کیا ثبوت بیان ہوا ہے؟ کچھ سائنسدان تو ایسے نظاروں کو ہیلوسینیشن کی ایک قسم سمجھتے ہیں. قرآن کریم نظاروں کے طور پر تو پیش ہی نہیں کر رہا فرشتوں کو. قرآن کریم تو بعض عوامل کے سرداروں کے طور پر پیش کر رہا ہے. بعض کارخانہ قدرت پر نگران اور بعض کام دکھانے والوں کے طور پر پیش کرتا ہے. جنگ بدر میں فرمایا ہم نے فرشتے نازل کیے، تم ان کو نہیں دیکھ رہے تھے مگر وہ تمہارے لیے کام کر رہے تھے. کام کر کے دکھایا کہ نہیں؟ سوال تو یہ ہے. جی. جو کام فرشتوں کے سپرد خدا فرماتا ہے وہ کرتے ہیں. پھر یہ کہ جنود جو رب اللہ تعالیٰ کے جو جنود ہیں وہ اتنے بے شمار ہیں. فرشتوں کو ایسے جنود قرار دیا جن کا کوئی شمار ممکن نہیں، اور وہ کائنات کا سارا نظام چلاتے ہیں. اور اسی وجہ سے کوئی رخنہ نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے. بین ہی ایک حساب کی روح سے تمام نظام کائنات چل رہا ہے. اور چوٹی کے سائنسدان بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ خدا کی ہستی کے قائل ہوں یا نہ ہوں، لیکن نظام میں تفاوت کوئی نہیں ہے. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ معمور فرشتوں کی طرف منسوب فرما رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں اور وہ دن رات یہ کام کر رہے ہیں. تو ہر قانون کی حرکت سے پیچھے ایک ذی شعور حرکت ہے جو اللہ سے نور اور علم پا کر اور اس کے امر کے مطابق قانون کو حرکت دے رہی ہے. اور از خود جاری ہونے کا کوئی نظام نہیں ہے. اور واقعتاً جو کائنات پر غور کرنے والے جانتے ہیں کہ اگر از خود جاری ہو رہا ہو تو ضرور حادثات اور تصادم ہوں گے جو دکھائی نہیں دیتے. تصادم وہی ہیں جو کیلکولیٹڈ ہیں، جن کے متعلق پہلے سے ہی کوئی ان کے ساتھ بعض عوامل وابستہ ہو چکے ہوتے ہیں. کچھ کام ہیں جو ان تصادمات کے نتیجے میں کائنات میں لیے جانے مقصود ہیں. بس وہ تصادم بظاہر تصادم ہوتے ہوئے بھی کوئی ذی شعور سائنسدان اس تصادم کو ایسا حادثہ نہیں قرار دیتا جو نظام میں فرق ڈال دے. وہ نظام کا حصہ بنتے ہیں. گیلیکسیز چل رہی ہیں آپس اپنے اپنے دائرے میں، ان کے اندر نظام جاری ہیں. اس کی کنو اس کے آخر تک اتر کر دیکھ لیں، یعنی تصور کے لحاظ سے اور سائنسی علوم کے لحاظ سے کہیں کوئی تصادم کوئی اختلاف نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرشتے ہیں جو معمور ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی تشریح اسی مضمون کی پر بہت روشنی ڈالی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اصل ذی شعور حرکت ہے پہلے، اس کے بعد غیر شعوری حرکت شروع ہوتی ہے.